مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے BSO مینگل اور BSO پجار کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے. آن دی ریکارڈ یہ جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سب کو گواہ کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی وہ جو ایک شرمناک ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ہوا تھا، اگر اس کی شفاف تحقیقات آج بھی کرائی جائے تو انہی طلبہ، قوم پرست طلبہ تنظیموں کے جو رہنما ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، ان کے نام سر فہرست ہوں گے. اساتذہ کا قتل عام کرنے والے کس منہ سے آج ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں؟ کس منہ سے وہ دن کی روشنی میں فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور رات کو فوج کی چوکٹ پہ جا کر سجدہ ریز ہو کر اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں؟ بلوچستان یونیورسٹی کو منشیات کا اڈا بنایا گیا ہے، پولی ٹیکنک کالج کو منشیات کا اڈا بنایا گیا ہے، BMC کو، بولان میڈیکل کالج کو، یہ قوم پرست جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے قائدین دن کو طلبہ کی نمائندگی اور دن کو طلبہ کا رہنما اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور رات کو سمگلنگ کے ذریعے اور وہ ایک منشیات سمگلر کے طور پر، منشیات ڈیلر کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بالخصوص تخت وڈ کو جو خطرہ ہے عقد و تحریک سے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری ملک ہے اور یہ 21ویں صدی ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اگر کوئی کارکردگی ہے تو اس اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آپ قیادت کریں. بلوچ قوم کی، دیگر لوگوں کی آپ حقوق کی بات کریں، سائل وسائل کی بات کریں. جتنے آپ نے وہ جو نکات پیش کیے ہیں، کبھی آپ اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کی اس منافقانہ سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے. خضدار کے آزادی چوک سے پنجابیوں کا قتل عام کا فتویٰ جاری کرنے والے کس منہ سے اپنی طلبہ تنظیموں کو ڈکٹیشن کرتے ہیں کہ وہ البدر اور الشمس کے خلاف زبان درازی کریں؟ ابھی 2018 کے اندر یہ جو BNP مینگل جو بات کرتی ہے اداروں کے خلاف معاملات، پورے جالوان کے اندر انہوں نے فوج کے سپورٹ کے ذریعے اپنے MPs اور اپنے MNAs منتخب کرائے ہیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے، یہ منافقانہ سیاست ان کو ترک کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں حق دو تحریک کوئٹہ کی جانب سے جو گزشتہ دنوں کراچی کے اندر سندھ پولیس نے جو پرتشدد انداز میں بلوچ خواتین کی عزت کو پامال کیا اور ان کو گرفتار کیا ہے، ان کی میں شدید اور پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور آپ سب کے علم میں ہوگا، سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ گوادر کے اندر سول سوسائٹی کے نام سے قوم پرست تنظیموں نے اپنے نام کو ہڈن رکھتے ہوئے انہوں نے حق دو تحریک کے خلاف ایک مظاہرے کا انعقاد کل کیا تھا. اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ جمہوری ایک ملک ہے اور جمہوری سسٹم ہے، اس کے اندر سب کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن حمل کلمتی کی ایما پر وہاں ایک شخص ارشد کلمتی جن کا نام ہے، انہوں نے غلیظ قسم کی، بیہودہ قسم کی گالیاں حق دو تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف استعمال کی ہے، اور بالکل ایک نازیبا زبان کا استعمال کرتے ہوئے وہ غیر سیاسی رویوں کو، چونکہ ان کا ایک شیوہ رہا ہے ماضی میں بھی، انہوں نے وہ فاشسٹ طرز حکمرانی کو اپناتے ہوئے اپنے مخالفین کو کاٹ دو کا اور مار دو کا وہ جو ایک روایت انہوں نے جاری رکھا ہے، اس کا تسلسل آج بھی برقرار ہے. محترم صحافی حضرات، یہاں بلوچستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے نظر کے سامنے ہے، اور بلوچستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جس طرح قوم پرست تنظیموں نے یہاں پہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے متعلق یا بلوچستان کے محرومیوں کے متعلق جن کا تعلق قوم پرست تنظیموں سے نہ ہو، وہ اگر بلوچستان کے متعلق یا بلوچستان کے حقوق کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک ناجائز اقدام کرتے ہیں. تو ان کے اس رویے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان کی، اور یہ بات آپ صحافی حضرات کے ذریعے پورے بلوچستان کے عوام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر گزشتہ کئی دہائیوں سے
یہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر جن قوم پرست تنظیموں کی طلبہ تنظیمیں موجود ہے گزشتہ 30-35 سالوں سے، وہ ان کی جو کارکردگی ہے، انہوں نے جو بلوچستان کی تعلیمی اداروں کے معیار کو جس نہج پہ پہنچایا ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کو منشیات کا اڈا بنایا گیا ہے، پولی ٹیکنک کالج کو منشیات کا اڈا بنایا گیا ہے، بی ایم سی کو بولان میڈیکل کالج کو یہ قوم پرست جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے قائدین دن کو طلبہ کی نمائندگی اور دن کو طلبہ کا رہنما اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور رات کو سمگلنگ کے ذریعے اور وہ ایک منشیات سمگلر کے طور پر، منشیات ڈیلر کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا وہ مکروہ چہرہ ہے کہ جو بلوچستان کے طلبہ اچھی طرح اس چہرے سے واقف ہے۔ میں یہاں ایک بات کا اظہار اور اس ایک بات کی جو نشاندہی ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں طلبہ تنظیموں کا بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ایک سرکل، انہوں نے مشترکہ سرکل کا انعقاد کیا اور وہاں پہ البدر اور الشمس کے حوالے سے بات رکھی گئی، دیگر معاملات کے حوالے سے بات رکھی گئی۔ تو میں ان تمام چیزوں کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمن بلوچ نے بی ایس او مینگل اور بی ایس او پجار کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے، اور اس بات پہ ہم اچھی طرح قائم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی سیاسی پارٹیوں کے قائدین کے ایما پر اور اپنے پارٹی کے قائدین کی ڈکٹیشن پر جس انداز سے جو طلبہ تنظیمیں حق دو تحریک کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اور ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر البدر اور الشمس اگر اتنی بری ہے اور اتنی ہی چڑ ہے آپ کو البدر اور الشمس سے، تو پھر غیرت کا مظاہرہ کرے کہ جو قوم پرست جماعتیں ماضی میں اقتدار کے جنہوں نے مزے لوٹے ہیں اور جو اس وقت اقتدار کے اندر ایوانوں کے اندر موجود ہے، پھر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بھی البدر اور الشمس کا لقب دیا جائے۔ یہ آپ اچھی طرح صحافی حضرات جانتے ہیں، بلکہ سیاسی جتنے ہمارے لوگ ہیں، جتنے ہمارے معتبرین ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت البدر اور الشمس کا جو موقف تھا، اس وقت کی تمام پارٹیوں کا یہی موقف تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے حالات ہیں، جو محرومیاں ہیں بنگال کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، ان محرومیوں کا ازالہ ملک کے آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی موقف تھا البدر اور الشمس کا۔ تو اس موقف پر اس وقت جو بلوچستان کی قوم پرست تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو پھر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بھی البدر اور الشمس کا لقب دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق دو تحریک کے خلاف جو الزامات اور جو پروپیگنڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، میں ان جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی مرتبہ اقتدار کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی کوئی ایک کارکردگی بلوچستان کے عوام کے سامنے رکھیں۔ اس وقت بھی جو ایک فاشسٹ تنظیم ہے، انہوں نے وڈ یونیورسٹی کے لیے جو زمین فراہم کی ہے حکومت بلوچستان کو، آن دی ریکارڈ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کی آپ جا کر تحقیقات کریں۔ اگر یہ بات غلط تھا پھر میں انشاءاللہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں بالکل دلیل کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ وڈ یونیورسٹی کے لیے جو زمین فراہم کی گئی ہے حکومت بلوچستان کو، وہ زمین قبضہ کی گئی زمین ہے۔ خزدار کے آزادی چوک سے پنجابیوں کا قتل عام کا فتویٰ جاری کرنے والے کس منہ سے اپنی طلبہ تنظیموں کو ڈکٹیشن کرتے ہیں کہ وہ البدر اور الشمس کے خلاف زبان درازی کریں؟ تو ان کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اور یہ منافقت کے پروپیگنڈے کی سیاست کو اب مزید ترک کر دینا چاہیے۔ ہم بلوچستان کے عوام کو، بلوچ قوم کو، یہاں کے محروم طبقے کو اور دیگر جتنے ہمارے بلوچستان کے اندر اقوام یہاں پہ آباد ہے جن کے حقوق کا استحصال کیا گیا ہے، ہم آئینی اور جمہوری انداز سے، آئینی اور جمہوری مزاحمت کے طریقے سے ان تمام انشاءاللہ محرومیوں کا خاتمہ کریں گے، ان کا ازالہ کریں گے، اور بلوچ قوم کو، بالخصوص بلوچستان کے تمام اقوام کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ حق دو تحریک کے پلیٹ فارم سے ہم دیانتدار قیادت فراہم کریں گے، اور یہ جو ایک مسلط کردہ ایک ٹولہ ہے، بالخصوص تخت وڈ کو جو خطرہ ہے حق دو تحریک سے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ
یہ جمہوری ملک ہے اور یہ 21ویں صدی ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اگر کوئی کارکردگی ہے تو اس اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آپ قیادت کریں. بلوچ قوم کی، دیگر لوگوں کی آپ حقوق کی بات کریں، سائل وسائل کی بات کریں. جتنے آپ نے وہ جو نکات پیش کیے ہیں، کبھی آپ اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کی اس منافقانہ سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے. حالیہ بلدیاتی انتخابات ایک بہترین سروے کے طور پر بلوچستان کے عوام کے سامنے ہے، صحافیوں کے سامنے ہے، دیگر لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ کے 20 سالہ 30 سالہ اقتدار کو اور پورے اس سسٹم کو گوادر کے اندر، اورماڑہ کے اندر، مکران بیلٹ کے اندر لوگوں نے مسترد کیا ہے اور حق تو تحریک کے اوپر لوگوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو لہٰذا ہم ان کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر مولانا ہدایت الرحمان کو معافی مانگنا پڑے. مولانا نے جو بات بی ایس او کے حوالے سے کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے. بی ایس او اپنی پارٹیوں کے لوگوں کی ہاتھ کی چھڑی بن کر اور انہوں نے جو منشیات کے اڈے قائم کیے ہیں، اور میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں آن دی ریکارڈ، یہ جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سب کو گواہ کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی وہ جو ایک شرمناک ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ہوا تھا، اگر اس کی شفاف تحقیقات آج بھی کرائی جائے تو انہی طلبہ، قوم پرست طلبہ تنظیموں کے جو رہنما ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، ان کے نام سر فہرست ہوں گے. تو یہ انہوں نے بلوچ روایات کا، پشتون روایات کا جامعات سے، تعلیمی اداروں سے بالکل جنازہ نکال دیا ہے اور یہ بات کرتے ہیں بلوچستان کی حقوق کی. انہوں نے ظلم کیا ہے. اساتذہ کا قتل عام کرنے والے کس منہ سے آج ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں؟ کس منہ سے وہ دن کی روشنی میں فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور رات کو فوج کی چوکٹ پہ جا کر سجدہ ریز ہو کر اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں؟ یہ جس طلبہ تنظیم کے رہنما نے، یا وہ جو ایک نومولود رہنما ہے، انہوں نے جو بات کی ہے، اس کو میں ان کو اور اس کی پارٹی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اقتدار کے ذریعے کس نے پہنچایا؟ آپ ذرا بتائیں نا. سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہے. 2013 میں آپ کو کس نے پہنچایا اقتدار تک؟ ابھی 2018 کے اندر یہ جو بی این پی مینگل جو بات کرتی ہے اداروں کے خلاف معاملات، پورے جالوان کے اندر انہوں نے فوج کے سپورٹ کے ذریعے اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این ایز منتخب کرائے ہیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ منافقانہ سیاست ان کو ترک کرنا چاہیے. اور یہ جو قبضہ کی گئی زمینیں یونیورسٹیز کے لیے فراہم کرتی ہیں، یہ احسان نہ کریں آپ لوگوں کے اوپر، بلوچستان کے اوپر. بلوچستان کے لوگ اچھی طرح آپ کی حقیقت سے واقف ہیں. تو ہم انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ قوم کو امید دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ دیانتدار قیادت فراہم کریں گے، بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، اور جتنے بھی ناروا رویے چاہے جس کی طرف سے بھی رکھے گئے ہیں بلوچستان کے خلاف، ان تمام ناروا رویوں کا انشاءاللہ ہم سد باب ملک کے آئین، جمہوری اور آئینی انداز سے، آئینی مزاحمت کے ذریعے ان تمام مسائل کا انشاءاللہ سد باب کر کے بلوچستان کو ایک روشن مستقبل کی جانب گامزن کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. مولانا نے کسی خاتون کو یا کسی فیمیل طالبہ کو ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے ان طلبہ تنظیموں کو نشانہ بنایا ہے کہ جو کئی سالوں سے جامعات کے اندر ان کا پورا ایک راج ہے، ان کا پورا ہولڈ ہے. انہوں نے وہ آج بھی ان کے شراب کے اڈے، منشیات کے اڈے جامعات کے ہاسٹلز کے اندر آج بھی چل رہے ہیں. ان کی اس رویے کو نشانہ بنایا مولانا نے، اور بالکل درست نشانہ بنایا ہے. اس کی آڑ میں انہوں نے ایک پرانی ویڈیو نکال کر اس پورے پروپیگنڈے کو انہوں نے باقاعدہ ترتیب دی ہے. کہیں پہ بھی آپ کسی بھی مسلمان کے ساتھ رشتہ کریں، بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن پوری زندگی جن لوگوں کو جولی بھر کر آپ نے گالیاں دی ہے، ان کو اپنی بیٹی دے، یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ بالکل ٹھیک مولانا نے بات کی ہے، اور اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں کہ آپ نے خضدار کے آزادی چوک سے کہا کہ ان پنجابیوں کا قتل عام کرو، جو پوچھو کہہ دینا کہ میں نے کیا ہے. اس کے بعد آپ نے اچھا جس کو میں بھی ذرا مزید وضاحت کرتا ہوں، جس کو بیٹی دی ہے اس وقت وہ ملک امین اسلم صاحب جنرل پرویز مشرف کا رائٹ ہینڈ تھا. مشرف کو آپ گالیاں دیتے ہیں. کاف لیگ کا نام آپ نے رکھا تھا قاتل لیگ، مسلم لیگ کاف کا نام آپ نے رکھا تھا مسلم لیگ قاتل. اس وقت وہ چودھری پرویز الہی کا رائٹ ہینڈ تھا. آپ اس کی ہسٹری نکالیں ملک امین اسلم صاحب کا. 2002 میں کاف لیگ سے ایم پی رہا ہے اٹک سے.
2008 में फिर किसी और पार्टी में गया, फिर किसी और पार्टी में गया, अभी तहरीक इंसाफ का MPA बना हुआ है। तो आप ज़रूर करें सर रिश्तेदारियाँ, आप जहाँ पे चाहें करें, लेकिन ये रिश्तेदारी कोई कल नहीं हुई, परसों नहीं हुई है जी। अब आपको सारी चीज़ें पुरानी याद आ रही हैं कि उस दौर में 2010 में क्या हुआ था, 2005 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ। ये जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे कन्फ्यूजन इसलिए है कि क्या कोई इस वक्त कोई ताज़ा कोई ऐसा इशू है जिसमें आप लोग इख्तिलाफ आते हैं, या माजी की चीज़ों को निकाल कर आप भी एक ग्राउंड बनाकर सियासत के मैदान में कूदना चाहते हैं, ग्राउंड बनाना चाहते हैं। हक दो तहरीक को हम ये समझते हैं, हक दो तहरीक को आप जमात इस्लामी की तहरीक में तब्दील करना चाहते हैं। सवाल बेसिकली हमारा ये है जिस पे आप या हमारी बात हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं या खुद आप इसमें आना नहीं चाह रहे हैं। सर मेरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ आपके साथ कि हमने पुरानी चीज़ों का सहारा नहीं लिया, चूँकि BSO ने सुने सर, नहीं ताज़ा तरीन नहीं है, सुने ना, जब BSO मौलाना की एक वीडियो को निकाल कर अल बदर और शम्स पर बात करती है, अल बदर और शम्स 1971 की वो बात कर रही है ना, वो 1971 की बातें निकाल कर 1971 का सहारा ले रहे हैं, मैं 2010 का नहीं ले सकता हूँ। कौन सी वीडियो? ये जिस वीडियो की आप बात करें, पुरानी वीडियो निकाली, ये मौलाना साहब की उसके स्टेटमेंट के बाद आई है, ये 3 दिन के बाद आई है, 3 दिन पहले आई है। मौलाना साहब की बात आई है ना? हाँ, तो मौलाना ने तो करंट मामलात पे बात की है ना। करंट मामलात इश्यूज इस वक्त ये है कि आप फ़ौज को एक तरफ गालियाँ देते हैं, आप उसको गासिब समझते हैं। सर ये जो लोग पाकिस्तान को गासिब समझते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ फिर छोड़ दे, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, फिर छोड़ दे। आप तो कहते हैं अल बदर और शम्स उन्होंने कत्लेआम किए, तो ये तो फिर आप छोड़ दे, फिर नेशनल पार्टी को भी लकब दे, उसका अल बदर और शम्स का BNP मेंगल को भी दे। वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, 10 अरब रुपए लेकर इमरान खान को छोड़कर फिर इधर कुद्दूस बिजिंजो की गोद में बैठ गए। ये हम इन चीज़ों पर कहते हैं कि ये दुगली पॉलिसी है, ये मुनाफिकाना रवैया है, इसको नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं उन मसाइल पे वो आएँ, बात करें, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन वो अगर अपनी शिकस्त को देख कर बदहवास होकर अगर वो इल्ज़ामात और प्रोपेगंडे की सियासत करते हैं तो इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। ख़वातीन के पढ़ने का रेशो आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह कम हुआ है। बलूचिस्तान के रवायात को ख़वातीन के हवाले से जो बलोचों का जो मौक़िफ़ है उसको जिस अंदाज से अभी हालिया वाक़ियात जो 3-4 वाक़ियात हुए, जो पामाल हुए, ख़वातीन का रेशो उन वाक़ियात से कम होगा, इंशाल्लाह इनसे कम नहीं होगा। और फिर मौलाना ने ख़ुद तरदीद की है उस बात की, जो पुरानी उसकी वीडियो चलाई गई है, मौलाना ने उस पर कहा है कि अगर इन तंजीमों से हट कर जिस हमारी बलोच बहन का या किसी और की अगर दिल आज़ारी हुई है उस पर मौलाना ने माजरत की है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरा एक प्रोपेगंडा, प्री प्लान प्रोपेगंडा उन्होंने चलाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। उनकी जो 25 साल 30 साल 40 साल जो अजारादारी है, उस अजारादारी को ख़तरा है और इस चीज़ के वो मुंतज़िर थे कि कहीं से हमें कोई मौका मिले और हम पूरी प्रोपेगंडा तरतीब दें। उन्होंने स्टैंड लिया था, उन्होंने यूनिवर्सिटी बंद किया, उन्हीं की स्ट्रगल से ये तहकीकात हुई, ये चांसलर और कुछ लोग हटाए गए। उस वक्त आप भी खामोश थे, दो तहरीक ने भी खामोशी इख्तियार की थी और दीगर तलबा तंजीमों ने, तो उसकी क्या वजह से उस वक्त आपने खामोशी इख्तियार की और आप क्रेडिट लेकर उनको किस तरह तनकीद का निशाना बना रहे हैं? उस वक्त हम खामोश नहीं थे, उस वक्त मैं इस्लामी जमीयत तलबा का सेक्रेटरी जनरल था। इसी प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर हमने रैली निकाली, कोयटा प्रेस क्लब के सामने मैंने बात की है, मेरा पूरा वीडियो मौजूद है उस पूरे तनाजुर में। दूसरी बात ये, उस वक्त हक दो तहरीक का वो बनी नहीं थी हक दो तहरीक जिस वक्त ये मामला पेश आया था। और तीसरी बात ये है कि ये एहतजाज तो करेंगे, वो जो कहते हैं कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली, तो ये 100 चूहे खाकर हज को तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। सियासी पार्टियां हैं, लोगों के सामने तो उन्होंने अपना भरम कायम रखना है। तो हम बिल्कुल दो टोक अंदाज में बरमला ये बात करते हैं कि आज भी अगर शफाफ तहकीकात हो तो इन्हीं तलबा तंजीमों के कायदीन सर फहरिस्त होंगे। ये बताइएगा सर, कंफ्यूजन है जी तहरीक जमात इस्लामी में, जी आप जमात इस्लामी के स्टूडेंट में अभी आप बात कर रहे हैं, मौलाना इजाज़ुर्रहमान जब धरना देते हैं वो जमात इस्लामी का झंडा नहीं लगाते, ठीक है। और जब ओरमाड़ा में जब उनका जलसा होता है तो आपके हक दो तहरीक के लोग सहाफ़ी उनको दर्रा कहते हैं, दूसरों के बिस्तर पे सोने वाला कहते हैं, आपकी लीडर ख़वातीन को गालियाँ देते हैं,
آپ ڈیفینڈ کریں یا تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ یا حق دو تحریک کے پلیٹ فارم پہ. آپ اس وقت خود کنفیوز ہیں کہ ہم حق دو تحریک کو آگے لے کے جائیں چونکہ وہاں پہ جو مائنڈ ہے وہ نیشنلزم کا ہے, جماعت اسلامی کا کارڈ نہیں چل سکتا, وہاں حق دو تحریک ہے. ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جماعت اسلامی کا موقف سامنے رکھ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ تحریک انصاف جماعت اسلامی سے حق دو تحریک سے, پہلے اپنی کنفیوژن دور کر دیں تاکہ آگے پھر بات چیت چلے. کنفیوز ہم نہیں ہیں, کنفیوز آپ ہے, آپ کی کنفیوژن ہم دور کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حق دو تحریک ایک عوامی اتنے ایگریسو ہیں جیسے آپ لڑنے آئے. میں آپ کا اسپیچ نہیں سن رہا تھا, ابھی آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. میں کنفیوز نہیں ہوں, کنفیوز آپ ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ جی مولانا نے خواتین کے بارے میں نہیں کیا, پھر آپ خود ہی کہتے ہیں جی اس بات کی تو تردید کر دی, مولانا صاحب نے وضاحت دے دی. نہیں, اگریسو میں آپ کو لگ رہا ہوں, باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں, باقی کسی کو اگریسو میں نہیں لگ رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہوں. معافی بھی آپ مانتے ہیں, بات بھی آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہی ہے, تو میں کیا کنفیوز ہوں؟ میں اس لیے کنفیوز ہوں کہ آپ حق دو تحریک ہے جماعت اسلامی. ہاں تو آپ سنیں نا, آپ حوصلہ رکھے سنیں نا. حق دو تحریک ایک عوامی تحریک ہے, عوام کے بنیادی مسائل پہ حق دو تحریک بنائی گئی ہے. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں. اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. پسنی میں جو ہمارا ذمہ دار ہے اس کا تعلق جمیعت علماء اسلام سے ہے. پنجگور میں خود حسین واڈیلا جو مولانا ہدایت الرحمان کے دست راست ہے, وہ خود بی این پی مینگل سے انہوں نے 20 سالہ سیاست کی ہے, 20 سال. لیکن وہ چونکہ مڈل کلاس طبقے کا آدمی تھا, وہ احسان شاہ صاحب کی وائف, انہوں نے 24 گھنٹے پہلے بی این پی مینگل میں شمولیت کی. وہ سینٹ کا جو سیٹ حسین واڈیلا کو مل رہا تھا وہ انہوں نے اس خاتون کو دے دی. وہ خود ان معاملات سے, ان رویوں سے سر لوگ تنگ آ چکے ہیں. انہوں نے, اب ظاہر ہے جماعت اسلامی, یہ تو ہمارا بڑا پن ہے, مولانا کا بڑا پن ہے کہ ان لوگوں کو جماعت اسلامی میں ہائی جیک نہیں کیا گیا عوامی اس پوری تحریک کو. اس کو جو عوامی تحریک ہے اس کو عوامی تحریک رہنے دیا گیا. جماعت اسلامی ایک تنظیم ہے, جماعت اسلامی ایک پاکستان میں ایک حقیقت کا نام ہے. جماعت اسلامی کا کوئی جھنڈا آپ کو اس لیے نظر نہیں آئے گا کیونکہ ایک پارٹی کی سیاست نہیں ہو رہی ہے, پورے تمام اقوام کے مشترکہ معاملات کے مسائل کے اوپر حق دو تحریک بنائی گئی ہے. وہاں سر آپ کو پتہ ہے ٹرالرز مافیا گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ مسلط تھے. وہاں کے غریب ماہی گیروں کو بالکل سمندر میں کوئی 2-3 کلومیٹر سے آگے ان کو ماہی گیری فشنگ کرنے نہیں دی جاتی تھی. وہ سندھ کے بڑے بڑے وڈیرے وہ لوگ آ کر اس کو فشریز کو بھی بتہ دیتے تھے, وہ کسٹم کو, وہ جو دوسرے تیسرے جتنے ادارے ہیں ان سب کو بتہ دیتے تھے, اور حمل کھلمتی کو بھی بتہ دیتے تھے. یہ آپ کے اکبر عسکانی کو بھی بتہ دیتے. یہ سارے بتہ خوروں کا ایک پورا گروہ ہے کہ جو حق دو تحریک کے خلاف متحد ہے, اور ان کے الزامات اور ان کے پروپیگنڈوں سے حق دو تحریک کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں جس حیثیت سے اس وقت بیٹھا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں حق دو تحریک کا اس وقت کوئٹہ کا صدر ہوں. سابق جو میری حیثیت ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں. اور ہمارا جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے وہ بی ایس او کی طرح نہیں ہے کہ 30 سال لوگ اس کے اندر مزے لوٹتے ہیں اقتدار کے اور ذمہ داریوں کے. ہمارا جب تعلیمی کیریئر ختم ہوتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ آلریڈی اپنے قائد کو, وہ چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے ایگزیکٹو کونسل کا ممبر ہو, چاہے پاکستان کا, اس کو فارغ کر دیتی ہے. وہ پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے لیے کس فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے. تو میں چونکہ میں نے 14-15 سال طلبہ سیاست کی ہے, اب میں طلبہ سیاست سے فارغ ہو چکا ہوں, اور میں اس وقت حق دو تحریک کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں, موجود ہوں.